کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم بھی تمہارے رسول تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے آیاتنا ہماری آیتیں وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی والحکمہ اور دانائی کی وَيُعَلِّمُكُمْ اور تعلیم دیتا ہے تم کو یا سکھاتا ہے تم کو ما وہ چیز لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے فاذکرونی پس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو واشکرونی اور شکر کرو واسطے میرے ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو استعینوا مدد مانگو بالصبر ساتھ صبر کے والصلاۃ اور نماز کے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن واسطے اس کے کہ جو یقتلو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے اموات مردے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف سے ڈر سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور کمی کر کے من الاموال مالوں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم واسطے اللہ کے ہیں وَإِنَّا بے شک ہم الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات یہی وہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے صلوات نوازشات ہیں صلوات مہربانیاں ہیں صلوات درجات کی بلندیاں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ کل کے سبق کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں تم تک میرا حکم تحویل قبلہ کا آ چکا ہے، لہذا اب تم بمائے اپنے رسول کے پابند ہو کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اور تم اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو تو تمہارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں کی یا لوگوں کی طعن و تشریح کی قطعاً پرواہ نہ کرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قبلہ ابراہیمی بھی امت محمدی کو عطا کر کے ایک نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسی طرح اپنی نعمت تمام کروں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ میں تمہیں ایک پہلے نعمت اپنے رسول کی صورت میں عطا کر چکا ہوں۔ میں اپنے انعامات سے تم کو اسی طرح نوازنا چاہتا ہوں جس طرح اس سے پہلے نواز چکا، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ بھیجا ہم نے بیچ تمہارے ایک رسول۔ وہ رسول بھی نعمت ہے اور پھر منکم وہ تم میں سے بھی ہے،
یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجا، رسول بھی تم ہی میں سے منتخب کیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتا ہے۔ یعنی وہ گندگیاں، آلودگیاں کہ جو کفر، جاہلیت اور شرک کی وجہ سے انسانوں پر مسلط، پیغمبر علیہ السلام ان تمام نجاستوں اور گندگیوں کو اللہ کے بندوں سے دور کیا اور ان کو پاک کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کے عقائد کی تطہیر کی، ان کے اعمال کی تطہیر کی۔ جس طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ اس پیغمبر نے طیب چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کیا، اور وہ بوجھ کہ جو دور جاہلیت کے ان پر لدے ہوئے تھے وہ بوجھ اتار دیے، وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں کہ جن میں لوگ جاہلیت کی رسومات میں جکڑے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام نے ان کو آ کے توڑ دیا اور انسانوں کو ان تمام بوجھوں سے اور ناروا رسومات کے تقید سے آزاد فرمایا۔ یہ ہے تزکیہ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دی ان کو کتاب کی اور حکمت کی۔ پاکیزہ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی معرفت اہل اسلام کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر اسلام والی پاکیزہ زندگی انسانوں کو نصیب نہیں ہے تو انسان وحشی درندوں سے بھی درندگی، وحشیت اور بربریت میں بدتر ہے۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، خواہ وہ کتا ہے، کتیا ہے، یا بلی ہے، یا کوئی بھی، اس نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں تباہ کیا۔ لیکن انسان تھے، جب جاہلیت تھی تو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کیا گیا۔ بلکہ بعض اوقات انسان بے بس ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ جب آدم کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے نا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد چونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اپنے بھائی کو مار تو دیا، اپنے بھائی کو قتل تو کیا، میں کروں تو کیا۔ چنانچہ اس نے مار دیا اور سمجھا میرا کام ختم۔ لیکن کچھ وقت گزرا، لاش گلنے لگی، سڑنے لگی، بدبو آنے لگی، کیڑے مکوڑے اس پر چڑھنے لگے۔ اب پریشان ہوا کہ یہ اگر یوں ہی پڑی رہی تو تعفن پھیلے گا۔ سوچنے لگا میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، فبعث اللہ غراما یبحث، دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا۔ اب جب ایک کوا مر گیا، مارنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہے، آہستہ آہستہ زمین کو کھود کر کوے کے برابر گڑھا کر لیتا ہے، پھر اس کو چونچ سے گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈالتا ہے اور اپنے پنجوں سے مٹی اس میں ڈال کے اسے، تو اس وقت کہتا ہے کہ ہائے افسوس، عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں، درماندہ ہوں، میں اس کوے سے بھی زیادہ احمق ہوں، نہ سمجھ ہوں کہ جو کام ایک کوے نے کیا وہ میں نہ کر سکا۔ تو انسان جب تک تعلیم اسلامی سے آشنا نہیں ہوتا، تہذیب شائستگی سے آگاہ نہیں ہوتا، اس وقت وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
درندوں اور وحشیوں سے بھی وہ گیا گزرا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعوت میں وہ پاکیزگی عطا فرمائی کہ جس سے انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات، پاکیزگی فقط یہ نہیں ہے کہ آدمی صابن سے ہاتھ منہ دھو لے، 2-4 دفعہ غسل کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور سمجھ لے کہ میں پاک ہو گیا، یہ ظاہری پاکی۔ اسی طرح اس کے اخلاقیات کے اندر بھی نفاست، پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے معاملات میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے عقائد میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے اعمال میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے رزق میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یہ تمام تر پاکیزگیاں ہیں کہ جو تزکیہ کے ذریعے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فرمائی۔ فرمایا جس طرح کہ ہم نے تم پر اس سے پہلے نعمت فرمائی کہ تم میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں الکتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت، دانائی، وہ باتیں جو دین کے اندر ہیں لیکن قرآن سے باہر ہیں، یعنی سنت، حدیث اور پیغمبر کی شرعی رہنمائی، وہ دانائی ہے، سراسر حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ یہ پیغمبر تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی تم اجل جاہل تھے، بے علم تھے، حقائق سے، شریعت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشنودی سے ناآشنا تھے۔ اس پیغمبر نے تمہیں وہ تعلیم دی کہ جس سے تم ناآشنا تھے، اب تم اصحاب علم ہو، اب تم اصحاب معرفت ہو، اب تم اللہ کے قریب ہو، اب تمہیں علم ہے، پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اللہ کی خوشنودی کس میں ہے، اللہ کا غضب کس میں ہے۔ لہذا ہم نے یہ نعمتیں تم پر فرمائی ہیں، اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکرولی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو گے، میرا ڈر، میرا خوف، میری ذات، میری سزا و جزا، ان چیزوں پر تمہارا ایمان، میری یاد تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی نافرمانی یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری، یہ ہے اللہ کی۔ ہر وقت آدمی اللہ کو یاد رکھے، یہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص وقت میں نماز بھی پڑھ لے اور جناب وظائف بھی کر لے اور اس کو پکار بھی لے، لیکن ایک وقت آئے تو پھر یہ سب کچھ بھول جائے۔ جب اس کو کہا جاتا ہو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو وہ اس وقت ایسے جنون میں سوار ہو کہ اسے اللہ کا کوئی پتہ نہ ہو۔ بالعموم جس طرح ہم اپنے معاملات میں یا غصے کی حالت میں کہنے والا کہتا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کر، خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کو یاد، وہ کہتا ہے اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں ہے، اس وقت وہی کروں گا جو میری مرضی، تو اس وقت اسے اللہ کو یاد نہ رکھ۔ تو ایک بندہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ غصے کی حالت میں، وہ نفع کی حالت میں، نقصان کی حالت میں، راحت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس بندے کو چھوڑ دے۔ اللہ بھی اپنی رحمت کی معیت کے ساتھ اس کو یاد رکھے گا، اس کی دعائیں سنے گا، اس کی مدد فرمائے گا، اس کو عزت عطا کرے گا، اس کو کامیابی نصیب فرمائے گا، اس کی تعریف قلب فرمائے گا،
اس کے حوصلوں کو بلند رکھے گا، اس کو استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی یاد کہ اللہ اپنے بندے کو پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے مجھے یاد رکھا ہے تو میں تجھے یاد رکھوں، لہذا واشکرونی، میرا شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، ابھی اور مزید، جیسے تکمیل دین کی نعمت، کیونکہ اس وقت تک کعبہ ملا، رسول ملا، لیکن قرآن تو تک مکمل نہیں ہوا۔ تکمیل قرآن کی نعمت، تکمیل دین کی نعمت، اللہ حاضر قیاس، دین کے اندر آسانیوں کی نعمت، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں فرمایا واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ شکر گزاری یہ ایک ایسی روش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ، شکر کا فائدہ اور کفر کا نقصان بڑے جامع لفظوں میں بیان فرمایا۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرے بندوں تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں لازیدن، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تمہیں عطا کروں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، کفران نعمت کی، نعمتوں کا انکار کیا، میری مہربانیوں کو جھٹلایا، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لہذا فرمایا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے شکر گزار بن جاؤ۔ ولا تکفرون، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ شکر کے بعد ساتھ ساتھ دوسری اہم ترین چیز صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس صبر کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، مدد مانگو، بالصبر، ساتھ صبر، والصلاۃ، اور نماز۔ شکر اور صبر یہ دو مومن کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے صحابہ میں از خود مسکرا پڑے۔ صحابہ سمجھ نہ سکے کہ حضرت کے مسکرانے کا سبب کیا ہے، ہنسنے کا سبب کیا ہے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے ادب سے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کرے آپ یوں ہی مسکراتے رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ کیا ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ہنس پڑے، مسکرا پڑے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، مجھے اچانک کی خیال آیا کہ بندہ مومن پر اللہ کتنا مہربان ہے کہ بندہ کسی حالت میں خسارے میں رہتا ہی نہیں، نفع ہو تب بھی، نقصان ہو تب بھی، دکھی ہو تب بھی، سکھ میں ہو تب بھی۔ اللہ کے حبیب وہ کیسے؟ فرمایا جب بندے کو سکھ، راحت، خوشی ملتی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خسارے و نقصان کا شکار ہوتا ہے، تو صبر کرتا ہے، اللہ اس کو صبر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر حالت میں اس کا اجر ثابت ہے۔ تو میں اللہ کی اس رحمت کا احساس کر کے خوش ہوا، اور اس خوشی کے اثرات مسکراہٹ کی صورت میں میرے چہرے پہ نمودار ہوئے کہ اللہ تو ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہم نقصان میں، بظاہر خسارے میں ہوں، تب بھی ہمارا خسارہ تو اپنے اجر سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو شکر کے ساتھ صبر یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم مدد مانگا کرو، کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو، پریشانی کا وقت ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، تو تمہیں مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگو، جس طرح پہلے پارے میں ہم نے پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ اے ایمان والو صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، اور والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے فوائد و اثرات اہل ایمان کی زندگیوں پر سب سے زیادہ
اور سب سے مثبت مرتب ہوتے ہیں۔ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس طرح صبر کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے، اس طرح نماز کے ساتھ بھی اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ براہ راست، ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی توسل کے، براہ راست بندے کا اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس حال میں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ اسے شکر کی توفیق بخشتا ہے، پریشانی کی حالت میں اللہ اسے صبر کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور انسان جب اللہ سے متعلق ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی تو زندگی ہی ہے، پھر اس کی موت بھی ایسی موت ہوتی ہے کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائیں، کیونکہ جو شخص، مرنا تو ہر کسی نے، ایک شخص وہ ہے جو اپنی زندگی سے پیار کر کے جیتا ہے، پھر وقت آنے پہ تبھی موت مرتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنی پیاری زندگی کو اللہ کی محبت کے لیے اپنی موت پہ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو میری محبت میں فنا ہو جائیں، میری محبت میں جان کو قربان کر دے، اے زندو، یہ وہ موت ہے کہ جس موت پہ زندگیوں کو بھی رشک ہوتا ہے، یہ وہ موت ہے جس موت پہ زندوں کی ہزاروں زندگیاں قربان، یہ وہ موت ہے جس موت کے بعد مرنے والا حیات جاودہ پا جاتا ہے۔ لہذا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، لیکن مطلق نہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقول، ان کو مردہ نہ کہو، یعنی کہنا نہیں ہے یا نہیں یہ الگ بات، لیکن تمہیں کہنے کا حق نہیں۔ آگے وضاحت ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو شعور نہ ہو اس کے بارے میں بحث کرنا حماقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کے بارے میں شعور نہ ہو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے مجھے شعور نہیں ہے، پتہ نہیں۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کی وضاحت فرمائی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہے کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی زندگی رب کے ہاں، وہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیت کریمہ کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرمائی، جو بالکل صحیح روایت ہے کہ جب شہداء شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، جہاں ان کا دل چاہتا ہے گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، چرتے چگتے ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر یہ بسیرا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کی کمی، کہتے اللہ کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب اصرار ہوتا ہے تو عرض کرتے اللہ ایک لذت ہمیں یہاں نہیں مل رہی، اور وہ لذت ہے تیرے راستے میں جان قربان کرنے کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم جان قربان کر کے شہادت کی لذت کو ایک بار پھر پائیں۔ اتنی لذت ہے اس شہادت کی موت۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن میرا لکھا ہوا بدلہ نہیں کرتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہاں جو آتا ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس کے سوا کوئی اور خواہش ہے وہ مطلب۔ اب قرآن و
حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تو کیسی. اب کوئی اس پہ بحث کرتا ہے کہ مردے زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں، یہاں ہیں وہاں ہیں. یہ بے وقوفوں اور بے شعوروں والی بات ہے، اور دین کو جو ہے نا وہ نشانہ ستم بنانے والی بات ہے. یہاں پر اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قتل ہو اور فی سبیل اللہ، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے نا جس موت کے لفظ سے نام سے بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. خدا میں بندہ جائے تو اس کے دل سے وہ نکل جائے، بلکہ وہ حیات جاویدانی پانے کے لیے جذبہ شجاعت سے سرشار ہو کر آگے جائے. ایک تو یہ نفسیاتی اور دوسرا اللہ نے رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے شہداء کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ ان کو عام مرنے والوں سے ممیز اور ممتاز قرار دے کر فرمایا کہ میں نے اپنے پاس ان کو ایسی زندگی دی ہوئی ہے کہ ایسی زندگی زندوں کو بھی نصیب نہیں. بہرحال تو فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو یہ صبر کی، شکر کی، ثبات کی، اللہ سے مدد طلب کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی تمہیں اس لیے تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. اللہ خود بھی ان کو اپنی محبت میں رنگ کے آزماتا ہے کہ کہاں تک یہ اپنے دعوے اور قول کے سچے اور پکے. اور پھر دین کے مخالفوں کی طرف سے بھی ان کے لیے مختلف آزمائشوں کے مراحل آتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون تاکید ثقیلہ ہے. اس کا معنی جب یہ نون تاکید ثقیلہ کسی جملے میں وارد ہوتا ہے تو بالیقین تاکید مزید کے معنی میں آتا ہے کہ ضرور ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ تاکید ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ، کلمہ پڑھا اور ٹکٹ مل گیا جنت کا. نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور ضرور. بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ آزمائیں. من الخوف، خوف سے، کسی کا ڈر، روب، خوف تمہارے اوپر طاری کر کے تمہیں آزمائیں کہ کیا اس کے خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کا خوف ہے یا چلا گیا؟ اس کے ڈر کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہو یا اس حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے اس سے ہی ڈرتے؟ یہ بھی آزمائیں، خوف اور ڈر. اور یہ سب سے طلب چیز ہے. لفظ کے لحاظ سے جتنی آسان بات ہے نا، وقوع اور عملی زندگی کے اندر واقع ہونے کی حیثیت سے اتنی ہی طلب اور مشکل بات ہے. والجوع، بھوک کے ساتھ بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی کبھی ہمارے راستے میں فاقے آئیں گے، اس طرح بھی آزمائیں. کبھی دشمن یا مخالف تمہارا دانا پانی، حقہ پانی بند کریں گے، اس طرح بھی آزمائیں. کبھی ایسے ہوگا کہ قحط کی صورت آئے گی، پھر دیکھیں گے کہ پیٹ بھر کے تو ڈکار لے کے کہتے تھے الحمدللہ، خالی پیٹ بھی الحمدللہ کہو گے یا نہیں؟ تو گویا یہ جتنی بھی بھوک کی کیفیتیں ہیں اس کے ساتھ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ایک یہ کہ مال دیا نقصان ہو گیا، ایک یہ صورت. ایک یہ کہ مال دیا 10 لاکھ روپے دیے 1 منٹ کے لیے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے جی؟ 10 لاکھ 40 لاکھ کی سیدھا صاحب، 1 لاکھ نا 40 لاکھ. جب آدمی حساب کرتا ہے 40 لاکھ زکوٰۃ 1 لاکھ، باقی کتنے رہ گئے؟ 40 کے 30 کہاں بھائی؟ زیادہ یار، 1 نہیں دیتے آپ 30. تو وہ حساب کرو ہو، باقی 39 رہ گئی. ہونی تو 41 چاہیے تھی، 39 کیوں رہ گئی؟ کیا کبھی متزلزل چلو جی ایسے کرو، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دے دلا کے
اس 40 کو رہنے دو، اس میں کمی ہوتا ہے، فطرت۔ اسی طرح مختلف کیفیتیں مال کے ساتھ فرمایا ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے کہ اب کہاں تمہارا ایمان کس مرحلے، کس درجے پر، کس سٹیج پر۔ والانفس، جانوں کی تلافی کر کے، جانوں میں کمی کر۔ ایک وہ ہے کسی کوئی چیز تمہیں دیں، بیٹا بیٹی اولاد بھائی، وہ محبوب ترین رشتے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے، پھر بھی دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے گھر میں 6-7 افراد، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ناگہانی صورت آ گئی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اپنی رحمت سے ان آزمائشوں سے۔ ہم صحیح بات ہے ایمان کے لحاظ سے بڑے کچے اور کمزور، اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ان ابتلاؤں میں نہ ڈالے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے۔ لیکن ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے لیاقت پور میں ڈاکٹر مظہر اسماعیل تھے نا، ان کا ایکسیڈنٹ، ان کی بیوی بھی بچے بھی سارے ہلاک ہو، وہ خود زخمی ہو۔ تو اس طرح اب ایک آدمی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ 6 آدمی اور 3 حادثے میں یا کسی بھی مرحلے میں فوت ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ وقت جہاد ہے، اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے دین کے لیے شہادتیں پیش کرنے کا وقت آتا ہے۔ یہ بھی جانوں میں کمی، یہ مختلف کیفیت ہے۔ والثمرات، اسی طرح فرمایا پھلوں میں کمی کر کے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کا ذریعہ معاش کا انحصار پورے کا پورا باغات پر ہوتا۔ اب یہاں کھجوروں کے ہے نا باغ، تو روایتیں کئی مشہور ہیں کہ جب آندھی آتی ہے تو گدا زندہ زمین در غور کر دیتے ہیں، یعنی مشہور سی بات کہ یہ نہ ہو۔ اس طرح یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ وہ کسی مسافر کو آندھی آتی، طوفان آتا یا کوئی بیماری لگتے تو کوئی مسافر کہتے جو بھی اس راستے سے پہلے گزرے اسے پکڑ کے ذبح کر دو، اس کا خون جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کی تلافی بن جائے، حالانکہ ظالم ایک اور ظلم کر رہے۔ اس طرح یہ چیزیں تھیں۔ فرمایا جب یہ کیفیت آئے تمہارے باغ، تمہارے ذرائع معاش کا انحصار جن چیزوں پر ہے، اگر ان پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے یا تمہیں اس علاقے سے نکال دیا جاتا ہے، ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو یہ بھی آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں جو باغات کی صورت میں تمہیں نقصان برداشت کرنا پڑے۔ فرمایا ہم ان مختلف کیفیتوں کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، لیکن جو شخص ان آزمائشوں کے مراحل میں صابر اور ثابت قدم رہتا ہے، اے میرے حبیب وبشر الصابرین، آپ ایسے صبر کرنے والوں لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، ایسے صابروں کو میری رضا کی خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ خوشخبری آگے آ رہی ہے۔ پہلے صبر کرنے کا انداز کیا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب صبر کرنے، کن لوگوں کے لیے بشارت ہے؟ وبشر الصابرین الذین، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والے ان لوگوں کو اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم بھی واسطے اللہ کے، یعنی ہم اللہ کے، اللہ ہمارا مالک، ہم اپنا اختیار دیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو کچھ اللہ نے ہم سے چھینا وہ لے گیا، ہم بھی تو اسی کی طرف جانے والے۔ ہم، ہمارا مال، جو کچھ ہمارے پاس تھا، یہ سب کچھ اللہ کا، جو لے گیا وہ اسی کی چیز تھی، ہم باقی ہیں تو ہم بھی اسی کی امانت ہے، وہ ہمیں بھی جب چاہے لے لیں۔ ہمارا گویا کہ اس قدر رضا بالقضاء پر مبنی الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش میں پڑتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں انا للہ و، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو تبھی کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بندہ ہر مصیبت، ابتلا، تکلیف، پریشانی کے وقت کہے کہ اللہ میں بھی تیرا ہوں،
جو کچھ تو لے گیا وہ بھی تیرا تھا، ہم نے تیری ہی طرف جانا، یہ سب کچھ تیری ہی ملکیت، سب تیری ہی امانتیں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں جزا فضا کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں چون چرا کرنے والے؟ فرمایا جب مصیبت زدہ آدمی اس طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے فیصلوں کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے رب کی طرف سے مہربانی اور رحمت۔ صلاۃ اور رحمت یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ جو کہ بظاہر تقریباً ہم معنی ہیں، ان دونوں کو بیان کر کے کہا کہ اجر در اجر ہے، ایک ہی چیز دو مختلف چیزوں کو ہم مانا تو مانا اجر در اجر، اور صلاۃ ہی نہیں صلوات کہا۔ اس کا زیادہ اصح اور درست معنی ہوگا درجات کی بلندی، اللہ کی عطائیں، نوازشیں، مہربانیاں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر رب کی طرف سے مہربانیاں، نوازشات اور درجات کی بلندی، ورحمت، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کہ یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کی یہی علامت اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اتنے پکے، اتنے اعلیٰ درجے کی پختگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ صبر، شکر، اللہ کی نعمتوں پر اظہار تشکر، پھر مصیبت کے وقت اللہ سے ہی مدد، اور مدد بھی صبر و صلات کے ساتھ، اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کسی قسم کی آزمائش آئے، جزا فضا نہیں، گلا شکوہ نہیں، بلکہ پوری طرح وہ رضا بالقضاء ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے گا، اور یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم بیچ تمہارے، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتا ہے تم کو الکتاب اور حکمت کی، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون وہ کچھ کہ نہیں تھے تم جانتے، فاذکرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، واشکرونی اور شکر کرو واسطے میرے، ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن یقتل واسطے اس کے کہ جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، اموات مردے، بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کمی کر کے مالوں میں سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ لوگ کہ جب پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم واسطے اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے درجات کی بلندیاں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔